السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، استعینو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن یقتل، اس شخص کے لیے جو مارا جائے، قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، زندہ ہے وہ، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، نہیں تم شعور رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، ساتھ کسی چیز کے، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک، ونقص، اور کمی، من الاموال، مال سے، والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ جی یہ آج کا ہمارا سبق تھا، 3 آیات پڑھی ہیں، تو پیچھے والی 2 آیات تھیں۔ جی کوئی سنائے گا آج پھر سبق؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث، اور جہاں کہیں سے، خرجتا نکلو، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جو کوئی، جہاں سے، ما کنتم، وحیث ما کنتم، اور جو کوئی جہاں سے، اور جہاں سے، جہاں کہیں تم ہو، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، اس کی طرف، لعلی یکون، لیکن نہیں وہ، للناسی، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجت، کوئی حجت، الا الذین، جو لوگ،
ظالم ہوئے منہم تم میں سے فلا پس نہ تخشوہم تم ان سے ڈرو واخشونی پس ڈرو مجھ سے والی اتمہ اور ثابت کر دے تم پر تاکہ میں مکمل کروں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو ٹھیک ہے جیسا جی نفیسہ فرقان آپ پڑھیں یہی آیت پڑھیں یہی آیت پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جہاں سے حرجتا آپ نکلیں فولی پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر جانب مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم ہو تم فولو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف لئلا یکونا تاکہ نہ رہے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت الا سوائے الا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظالموا ظلم کیا منہم ان میں سے فلا پس نہ تخشوہم ڈرو تم ان سے واخشونی اور مجھ سے ڈرو والی اتما اور تاکہ والی اتما اور پوری کروں نعمتی اپنی نعمت تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ جی تم ٹھیک ہے ہدایت جزاک اللہ خیر اور کون سنائے گا جی اس سے اگلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسول منکم تم میں سے یاتلو وہ پڑھتا ہے علیکم اوپر تمہارے آیاتی نہ ہماری آیتیں ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو کتاب والحکمت اور حکمت ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں معلم جو نہ تکونوا تھے تم تعلمون تم جانتے فاذکرونی تو یاد کرو مجھے اذکرکم یاد کروں گا میں تمہیں واشکرولی اور شکر کرو میرا ولا تکفرون اور نہ تم ناشکری کرو نہ تم کفر کرو ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر تو چلتے ہیں جی ہم اپنے آج کے سبق کی طرف تو ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے ہمت کی سنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ روٹین بھی انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی اور آج کے سبق سنانے میں جو ہے وہ غلطیاں کچھ گرامر کی غلطیاں ہیں جو کہ وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائیں گی سیٹ جب ہم گرامر ہمارا پڑھنے کا ساتھ مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خود بخود بندے کی سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنوا استعینوا مدد طلب کرو مدد پکڑو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا اس سے بالکل پیچھے متصل جو آیت ہے اس میں ہم نے پڑھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون
اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو، کفر نہ کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ذکر اور شکر کے ساتھ اپنے لیے جو مدد طلب کرنی ہے وہ صبر اور نماز کے ساتھ کرنی ہے۔ صبر کی اور نماز کی تعلیم دی ساتھ میں، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ ذکر جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ نماز ہے، وہ صبر ہے، یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر کا حصہ ہیں، اور ذکر کر کے ہی جو ہے آپ مدد لے سکتے ہو، مدد حاصل کر سکتے ہو۔ اور مدد لینی کس سے ہے؟ مدد لینی ایک اللہ ہی سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لینی اور لے بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنی نماز بھی شروع کرتے ہیں، نماز کے اندر ہم سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے اندر بھی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا طریقہ جو ہے اس میں بتایا کہ اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو وہ مدد کس طرح طلب کرو گے؟ وہ مدد طلب کرو گے صبر کے ساتھ طلب کرو گے، نماز کے ساتھ طلب کرو گے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، مصائب پیش آتے ہیں، برداشت کرنا پڑتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے ان کے اوپر، اور نماز پر ہمیشگی اختیار کریں گے تو ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی، آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تو عجیب ہے کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر والا ہے، اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ خاص مومن کے لیے ہے۔ خیر اس طرح کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہی ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے تذکرے کے بعد جن میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر اپنی نعمت مکمل کرنے کا بیان کیا، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا بھی جس کے اندر شامل ہے، کیونکہ دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ انہی میں سے ان کے رسول کو اٹھا دیا، دوسرا ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ جو ہے وہ اسی نعمت کو بھی پورا کر دیا۔ اب اگرچہ ایمان لانے والے ہر مصیبت کا علاج جو بھی ان کو پہنچتی ہے وہ بھی بتا دی اس میں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ٹھیک ہے جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرے گا ان کے لیے کیا ہوگا، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ساتھ ہو جاؤں گا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ صبر کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے نماز پڑھیں، اور نماز میں ہمیشگی اختیار کریں، اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے اوپر پھر صبر کریں۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو تم لِمَن يُقْتَلُ اس شخص کے لیے جو قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ۔ اب جہاد کے اندر، قتال کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ جان کا جانا ہی ہے۔ اس پر صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کہنا کیا ہے، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور نہیں تم شعور رکھتے، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم
ان کی زندگی اس کی زندگی کو نہیں سمجھتے. جیسے سورۃ آل عمران میں بھی شہداء کی اس زندگی کے عیش و آرام کا ذکر ہے. معلوم ہوا کہ وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں، نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد برزخ یا قبر میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہو جاتی ہے، مگر مومن کی روح راحت میں ہے اور کافر کی روح جو ہے وہ عذاب میں ہے. احادیث کے مطابق قبر ہی میں ان کے لیے جنت یا دوزخ کی طرف کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے. یہ زندگی انبیاء کو سب سے بڑھ کر کامل حالت میں حاصل ہے، مگر شہداء کی عزت افزائی کے لیے قرآن نے انہیں خاص طور پر احیاء، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں قتل ہو گیا، اس سے زندگی کا عیش و آرام چھن گیا، بلکہ کیا بولا؟ احیاء. ٹھیک ہے، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ہے کیسی؟ ان کی زندگی ایسی ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ شہید کی عزت افزائی کے لیے، حوصلے کے لیے، اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پہ صرف یہ لفظ آیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طرح زندہ ہے جس طرح مختلف لوگ جو ہے وہ انبیاء کے بارے میں یہ عقائد رکھے بیٹھے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں، اور حالانکہ انبیاء کی قبریں بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں انبیاء زندہ ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، ہماری مساجد میں بھی آتے ہیں، ہمارے محافل میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی زندگی نہیں ہے، بلکہ کیسی زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اس سے آگے والی آیت جو ہے وہ ایک اور زیادہ ٹاپک ہے، تو لیکن چونکہ آج ہمارا سبق تھوڑا بن رہا تھا اس کو بھی ایک آیت کو ساتھ لے لیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ، ساتھ کسی چیز کے، من الخوف، خوف سے، وہ چیز خوف بھی ہو سکتی ہے، والجوع، اور بھوک بھی ہو سکتی ہے، ونقص، اور کمی بھی ہو سکتی ہے، من الاموال، مالوں کی سے، والانفس، اور جانوں کی سے. یعنی وہ کمی بھی ہو سکتی ہے کس میں؟ یا مالوں میں کمی ہوگی یا جانوں میں کمی ہوگی، یعنی مال چھین لیے جائیں گے یا جانیں چھین لی جائیں گی. والثمرات، اور پھلوں سے. پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی مصیبت ہے نا، عام طور پہ وہ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، لیکن آزمائیں گے کس کے ساتھ؟ ڈر کے ساتھ آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، یا مال چھین جانے سے، مال میں کمی آ جانے سے آزمائیں گے، یا جانوں کے چھین جانے سے، جانوں میں کمی آ جانے سے آزمائیں گے، یا دے کے آزمائیں گے. ٹھیک ہے، ثمرات سے آزمائیں گے. تو پھر ہو گیا کیا؟ اس آزمائش میں پھر اللہ تعالیٰ نے بولا جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے کن کو؟ صبر کرنے والوں کو. پھر اس سے آگے متصل آیات میں یہ بھی آئے گا کہ پھر جب ان کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو پھر ہم ان آیتوں کے ساتھ بھی لے کر انشاءاللہ چلیں گے. چونکہ آج کی 2 آیتیں جو تھیں وہ سبق تھوڑا بن رہا تھا، اسی لیے اس آیت کو بھی پھر اس کے ساتھ ہم نے ملا لیا اور ملا کے ہم نے اس کو پڑھا. تو ہم اب دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ اپنے دوسرے والے سبق کو. دوسرے والا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے علامات اسم پڑھی تھی. تو علامات اسم کے لیے جو ہے نا کون ہے جس نے یاد کی؟ پہلے تو ہاتھ کھڑا کریں، اس کے بعد پھر سننے کی باری آتی ہے.
ایک خاص. اچھا وہ بھی کچا پکا تھا. بہرحال اس میں اس طرح ہے کہ بولا تھا کہ فردن فردن سب سے سن کے تو اس کے بعد پھر ہم آگے پڑھیں گے. تو ایسا ہے کہ ان کو دیکھ لیں, دوہرا لیں, یاد کر لیں. اس کے بعد پھر جو ہے جو نہیں بھی سنانا چاہتا وہ کیا کرے گا کہ مجھے وائس میں سنا دیں, وائس میں بھیج دیں, تو وائس میں سن لیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر آگے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی بتائیں جی کون ہے جو ان علامات اسم کو دیکھ کے پڑھ کے سنا. نہیں آپ نے سبق سنا لیا, کوئی اور جس کا آج کے سبق میں حصہ نہیں ڈلا. سبحان آپ پڑھیں گے؟ نہیں اور کون پڑھے گا؟ جی ٹھیک ہے. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں, اس کو کل پہ پھر دوبارہ رکھیں گے. آج ہم آگے علامات فعل 2 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جیسے ہم نے دیکھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہم نے بات کی اسم, دوسری فعل اور تیسری حرف کی بات کی. اسم میں ہم نے بات کی کہ ایسا لفظ, ایسا کلمہ جو کہ اپنا معنی خود بیان کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے, وہ اسم ہے. فعل ہم نے پھر بات کی کہ ایسا کلمہ, ایسا لفظ جو کہ اپنا معنی خود بیان کرے لیکن اس کے اندر ماضی, حال, مستقبل تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. تو آج ہم اس فعل کی علامات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ علامات کیا ہیں. سب سے پہلی علامت جو ہے شروع میں قد ہو, جیسے قد خلت, تحقیق گزر چکی. یعنی فعل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جدھر فعل آئے گا اس کے شروع میں قد ہو سکتا ہے. دوسری فعل کی نشانی یہ ہے شروع میں سین ہو, جیسے سیسلا نارا, وہ ضرور آگ میں جائیں گے. جیسے ابھی ہم نے دوبارہ جب اپنا دوسرا سپارہ شروع کیا, سبق کا آغاز کیا, تو سب سے پہلا لفظ اس میں ہم نے دیکھا تھا سیقول, سین سے شروع ہو رہا تھا. ان قریب وہ کہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ فعل تھا. شروع میں سوف ہو, جیسے فسوف یاتی اللہ بقوم, تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا. یہ 3 ہی آج رکھتے ہیں, ہم آگے نہیں جاتے فعل کی علامات میں کیونکہ پیچھے اسم کی علامات بھی ہیں وہ بھی دیکھنی ہیں, تو ہم انہی 3 کے اوپر جو ہے وہ رہتے ہیں. فعل کی علامات ہم نے کون سی 3 دیکھی؟ ایک تو یہ دیکھی کہ فعل وہ ہوتا ہے جس سے فوراً پہلے قد آ جائے, قد جس سے فوراً پہلے آ جائے, یا جس سے فوراً پہلے سین آ جائے, یا جس سے فوراً پہلے سوفا آ جائے. ٹھیک ہے, جیسے اس میں شروع میں سوفا ہو
اب یہ سوفا کے فوراً بعد یاتی، یہ یاتی فعل آ گیا. پیچھے ایک آیت میں یاتی کا لفظ گزرا تھا تو سوال کیا گیا تھا کہ یاتی کے نیچے تو زیر آ رہی ہے، تو کیا یہ زیر ہو جانے کی وجہ سے اسم بن جائے گا؟ تو اسم نہیں بنے گا یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل میں. تو ابھی تک ہم نے جو فعل کی ایک تو ہماری ایگزامپل میں آ گیا، اس میں ہم نے دیکھ لیا. دوسرا اور بھی ہم آگے فعل کی علامات دیکھیں گے تو ان علامات سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ یہ یاتی جو ہے کیوں اسم نہیں بنا اور کیوں فعل بنا. کیونکہ اسم کی ایک نشانی ہم نے، ایک علامت یہ بھی پڑھی تھی کہ آخر میں زیر آئے، آخر میں زیر آئے، یہ بھی ہم نے نشانی جو ہے وہ پڑھی تھی. تو فعل کی ہم نے آج 3 ہی پڑھی ہیں اور 3 ہی رکھتے ہیں. اسم کی پھر سے ہم دوہرا لیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہماری یاد ہونا. یہ علامات یاد ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کے اوپر ٹائم زیادہ لگا رہے ہیں، نہیں تو ہم آگے کی طرف چلتے. علامات اسم میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا الف لام شروع میں آئے، پھر پڑھا آخر میں زیر آئے، پھر پڑھا مضاف الیہ ہو، تنوین آئے، آخر میں تنوین آئے، مسند علیہ ہو، منصوب ہو، تصغیر ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، موصوف ہو، تائے مربوطہ متحرکہ یعنی گول تا ہو، منادہ ہو، جیسے یا آدم، یا اللہ، یا زیدن، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے سامنے جو ہے 12 لکھی ہوئی ہیں. ان میں 2 اور بھی عمومی طور پہ شامل کی جاتی ہیں، وہ ہوتی ہے اسم ضمیر اور اسم موصول. لیکن چونکہ ہمارے پاس ادھر جو ہے وہ 12 ہی ہیں تو ہم نے یہ 12 دیکھی. لیکن ان میں سے بھی میں نے بولا تھا کہ ان 12 میں سے بھی شارٹ کر کے ہم نے ایک گروپ میں شیئر کی تھی، گروپ میں جو کہ صرف 5 رکھی تھی ہم نے. تو ان 5 کو بولا تھا کہ ان 5 کو ہی یاد کر لیں، ذہن میں پکا بٹھا لیں، اور باقیوں کو جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی. میں ان 5 کو ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. ان 5 میں تھا جی شروع میں الف لام ہو، شروع میں حرف جر ہو، یعنی فی آ جائے، وہ اس میں نہیں ہے، وہ یہ بھی ایک 15ویں وہ بھی اس میں نہیں ہے، لیکن وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بتا دی کیونکہ اس میں وہ زیر کا لفظ لے رہے ہیں. تو زیر آخر میں تبھی آتی ہے جب شروع میں حرف جر آ جائے. جیسے اس میں تھا آخر میں زیر آئے، جیسے بیادی الخیر، اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے. اب یادی سے پہلے یہ چھوٹا بازیریے بی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بنتا یہ ہے حرف جر ہو. حرف جر کا مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے زیر آ رہی ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا زیر کی جب حرکات پڑھی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ زیر کس کو کہتے ہیں، یا جڑ کو کہتے ہیں یا کسرہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے. تو جب پھر علامات اسم میں ہم دوسری میں دیکھتے ہیں کہ زیر کیسے آتا ہے اسم کے آخر سے پہلے، جب اس سے پہلے کیا آ جاتا ہے، کوئی حرف جر آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر تیسری جو ہم نے وہ چارٹ کے اندر رکھی وہ یہ رکھی تھی کہ آخر میں تنوین ہو، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ رکھی تھی مسند علیہ ہو، جیسے ہم نے اس میں مثال دی تھی عثمان طبیب، یعنی عثمان ڈاکٹر ہے. جاء حامد، حامد آیا. اور پھر ہم نے اس کو واضح کلیئر بھی کیا تھا کہ اسناد کا مطلب ہے حکم لگانا. جس کلمے کے ساتھ حکم لگایا جائے اسے مسند کہتے ہیں، اور جس پر حکم لگایا جاتا ہے اس کو مسند علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے 5ویں اس میں رکھی تھی کہ منادہ ہو، ٹھیک ہے، منادہ ہو جیسے یا زید یا آدم، ٹھیک ہے، جس کے شروع میں حرف ندا ہے. آج کی پھر ہم نے 3 پڑھی ہیں علامات. ان 3 میں سب سے پہلی کیا ہے جی، علامات فعل میں شروع میں قد ہو، شروع میں سین ہو، شروع میں
سوف ہو. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. اور کوشش کریں یہ جو میں نے چارٹ شیئر کیا ہوا ہے وہ چارٹ والی 5 جو ہیں وہ کم از کم آپ کو ہو جائے. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی سوال ہے وہ پوچھ لیں, پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.